الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اس وقت پورے ملک میں دو طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، دو طرح کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ دو طرح کی سوچیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی سوچیں تعصب پر مبنی ہے اور جن کے ذہن و دماغ میں اسلام کی دشمنی بسی ہوئی ہے اور ہر وقت وہ اسلام کو زیر کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے کہ وہ فکریں کرتے رہتے ہیں. تو دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو مسلمان کہلاتا ہے، جو خاندانی مسلمان ہے اور جس کا رجسٹروں میں اور فہرستوں میں نام مسلمان شمار کیا جاتا ہے. آج اگر کسی کو اس وقت کا ہیرو بننا ہے اور اگر اپنے آپ کو مشہور اور معروف کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین عنوان اگر کسی کو ملا ہے تو وہ ہے مسلمان. اگر اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے تو پاگلوں کو اور لفنگوں کو اسلام اور اس کی تعلیمات کے پیچھے لگا دے، وہ شہرت پا لے گا. تو سب سے بڑا عنوان اگر اپنے آپ کو شہرت یافتہ بنانے کے لیے اگر کوئی ملا ہے تو وہ مسلمان ہے. مسلمانوں کی تہذیب ہے، مسلمانوں کا کلچر ہے، مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کا تمدن، مسلمانوں کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا دین اور مسلمانوں کا اللہ. یہ سب سے بڑا عنوان اس وقت کے باطل پرست طاقتوں کو ملا ہوا ہے اور اسی عنوان کی بنیاد پر پورے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں فساد مچایا ہوا ہے اور تباہی انہوں نے مچا رکھی ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات کے پیش نظر اس وقت ایک حدیث فرمائی تھی کہ آپ نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ یوشک ان تداعی الامم علیکم، ہو سکتا ہے کہ تم پر امتیں ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعی العاقلۃ الی قصعتھا، ایسے ٹوٹیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ کسی پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں.
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مسلمانوں جب تم اپنی حمیت کو کھو چکے ہوں گے اور جب تم اپنے کردار کو کھو چکے ہوں گے اور جب تمہارا ایمان کی پختگی ختم ہو جائے گی اور جب تمہاری عبادتوں کے اندر تمہاری ریاضتوں کے اندر وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی اور پختگی تمہاری عبادتوں میں باقی نہیں رہیں گی، تمہاری نمازیں وہ کھوکھلی ہوتی چلی جائے گی، تمہاری قرآن شریف کی تلاوت کرنا وہ دکھلاوے کے لیے ہوگا اور تمہارا اللہ کے ذکر کی پابندی کرنا بس وہ ایک فارمیلٹی بن جائے گا اور تمہارا دین کی کسی بھی عبادت کو کرنا ایک رسم و رواج بن جائے گا اور تم بھول جاؤ گے اور بھلا دیے جاؤ گے، تمہاری حیثیتیں اس دنیا سے ختم ہو جائیں گی، تم دنیا سے غافل ہو کر زندگی گزارو گے، تم بھول جاؤ گے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور تم بھول جاؤ گے کہ کل قیامت کے دن اللہ انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور تم بھول جاؤ گے کہ کل اللہ ایک ایک پل کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک اینٹ کا، ایک ایک اینچ کا، ایک ایک پیسے کا اللہ کے سامنے حساب دینا، ایک ایک قطرے کا اللہ ہم سے حساب لینا ہے۔ اس ساری چیزوں کو بھول کر تم زندگی گزارو گے تو وہ وقت آئے گا کہ ساری دنیا کی طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم پر حملہ آور ہوگی اور وہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی کہ جیسے کوئی مشقاب کے ارد گرد بھوکے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی بھوک کی شدت کی وجہ سے جس طرح اس مشقاب پر حملہ آور ہوتے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں سے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ نکال لوں اور جتنا حصہ میرے حصے میں آ سکتا ہے اسے میں اپنے قبضے میں لے لوں، ایسے ہی ساری امتیں، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے اور کسی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، ساری امتیں، سارے مذاہب، دیگر ادیان تم پر بالکل ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے، کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ بھوکے ایک مشقاب کے ارد گرد ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا تھا جب آپ نے جملہ کہا تھا کہ ساری دنیا کی امتیں، قومیں، مذاہب اور ملتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے۔ جب یہ صحابہ نے حدیث اور یہ جملہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سنا تھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا تھا، اور صحابہ کو تعجب کیوں نہیں ہوگا جن صحابہ کے سامنے بدر ہو، جن صحابہ کے سامنے غزوہ حنین ہو، جن صحابہ کے سامنے غزوہ احد ہو، جنہوں نے اپنے اسلام کی خاطر اور اپنی دین کی خاطر اور اللہ کے اس تعلیمات کی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، اور جن کے سامنے جبرائیل مدد کے لیے اترتا ہوا نظر آ رہا ہو اور جن کے لشکروں کے اندر فرشتے ان کے ساتھ مدد کے لیے تیار کھڑے ہوں، تو صحابہ کیوں نہیں تعجب کر سکتے؟ انہیں تعجب ہوا۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، او من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ ساری امتیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی، تو کیا اس وقت ہم مائنورٹی میں ہوں گے؟ کیا ہمارا دشمن اس وقت میجورٹی میں ہوگا؟ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کیا دشمن کی تعداد لاکھوں کروڑوں ہوگی اور مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں کے اندر ہوگی؟ یا رسول اللہ، او من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم کم تعداد ہوں گے اللہ کے رسول کہ ساری امتیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہوگی؟ کیا وجہ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چونکا دینے والا جواب صحابہ کو فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اس وقت اگر تمہاری مردم شماری کی جائے گی، اس وقت اگر تمہارا کاؤنٹ کیا جائے گا، تمہیں شمار کیا جائے گا اور تمہارے سروں کو اگر گنا جائے گا، تو تعداد کے اعتبار سے اور میجورٹی کے اعتبار سے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے اور شمار کے اعتبار سے تمہاری تعداد ساری دنیا کے اندر بعض ممالک میں تم ایک نمبر پر ہوں گے، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمہاری تعداد دوسرے اور تیسرے اور پہلے نمبر تک کے پہنچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ لا بل انتم کثیرون،
نہیں تم اس وقت مائنورٹیز میں نہیں ہوں گے، تم اس وقت کم تعداد میں نہیں ہوں گے، بلکہ تم تو بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی، اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اگر تمہیں شمار کرنے والا اگر ایوریج تمہارا نکالے گا تو تمہارا نمبر پورے ملک کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے کبھی پہلے نمبر پر آئے گا تو کبھی دوسرے نمبر پہ تم ہوگے، کہ تم سے آگے کوئی نہیں جا پائے گا، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ ساری امت ہم پر کیوں ٹوٹ پڑے گی؟ ہم اتنے ہونے کے باوجود، ہماری تعداد اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود، اور ہم میجورٹی میں ہونے کے باوجود، اور ہم کنٹری میں سب سے زیادہ ہونے کے باوجود، پھر یہ ایسے کیوں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری امتیں، سارے مذاہب، سارے دین، ساری اقوام ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ کیا وجہ ہوگی؟ کیا ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے؟ کیا ہم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکیں گے؟ کیا ہم ان کا دفاع نہیں کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ لا بل انتم کثیرون، تم بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری میجورٹی زیادہ ہوگی، ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن یاد رکھو تم میجورٹی میں ہونے کے باوجود بھی، تم کثرت میں ہونے کے باوجود بھی، اور تم بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی، تمہاری حیثیت صرف اس طرح کی ہو جائے گی جیسے کہ ایک جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے، کہ بالٹی میں اگر سرف ڈال کر ایک ہاتھ مار دیا جائے اور تھوڑا سا اسے ہلا دیا جائے تو بالٹی کے اوپر ایک جھاگ سا آ جاتا ہے، اور اس جھاگ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا سا 1 سال کا بچہ بھی اگر اسے پھونک مار دے تو جھاگ ہوا میں اڑ کر چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تمہاری کیفیت اور تمہاری حیثیت پوری دنیا کے اعتبار سے ہوگی، تم کثرت میں تو بہت زیادہ ہوں گے، ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہی ہو جائیں گی جیسے ایک جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے، کہ نیچے پانی نظر آتا ہے، اوپر جھاگ نظر آتا ہے، تھوڑی سی اگر ہوا کے تھپیڑے چل جائے یا تھوڑا سا ہوا کا اسے لو بھی لگ جاتی ہے تو اڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی تمہاری حیثیت ہو جائے گی کہ دشمن تمہارے مقابلے میں آئے گا لیکن تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر صحابہ کو تعجب ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَلَيَنزِعَنَّ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دے گا، تمہارا ڈر اور تمہارا خوف اور تمہاری طاقت اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ تم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو، تم اربوں اور خربوں کی تعداد میں ہو، یہودیت وہ مٹھی بھر ہے، عیسائیت ان کی تعداد انگلیوں پر شمار کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ تم پر قابض ہوگے، وہ تم پر قادر ہوگے، اور وہ تم پر اپنا دباؤ جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَلَيَنزِعَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارے ڈر کو نکال دے گا، کہ مسلمان جا رہا ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، کہ مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے، اتنی میجورٹی ہے، اتنی ان کی پاپولیشن ہے، اس کے باوجود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وقار نہیں اور ان کا کوئی دبدبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا آگے چل کر کہ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو جاری کر دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، وہن۔ صحابہ کے لیے ایک نئی بیماری تھی، ایک وہن، ایک نیا وائرس تھا، صحابہ نے کبھی اس بیماری کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا، تو صحابہ کو پھر تعجب ہوا، صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ فَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ وہن کس بیماری کو کہا جاتا ہے؟ یہ کون سا نیا وائرس آ گیا جسے آپ نے وہن کے نام سے موسوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وہن کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ صحابہ نے پوچھا فَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ،
کہ وہن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جواباً عرض کیا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا پرستی آ جائیں گی، تم شہوت پرستی کا شکار ہو جاؤ گے، تم مادیت پرستی کا شکار ہو جاؤ گے، اور تم دنیا کے پیچھے ایسے لگ جاؤ گے اور آخرت سے غافل ہو کر ایسے زندگی گزارو گے کہ تم بھول جاؤ گے کہ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کہ تم بھول جاؤ گے کہ تمہیں کل مرنا ہے، اور تم بھول جاؤ گے کل تمہیں اللہ کے سامنے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، تم بھول جاؤ گے کہ اللہ کل انصاف کا ترازو قائم کرے گا، اور تم بھول جاؤ گے کہ اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، اور تم بھول جاؤ گے کہ اگر نیک اعمال کرو گے تو تمہیں جنت میں جانا ہے، تم اپنی حیثیت کو بھول جاؤ گے، تم اپنے وقار کو بھول جاؤ گے، اور تم اپنی اس ذمہ داری کو بھول جاؤ گے جو ذمہ داری سونپ کر اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ آج مسلمان اسی نہج پر زندگی گزار رہا ہے۔ آج ساری دنیا کی حالت کچھ اسی طریقے کی ہمارے سامنے پیش نظر آ رہی ہے کہ ہم بھول گئے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور ہم بھول گئے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا۔ ہم خود بھی بھول گئے اور ہم کو بھی اس دنیا سے بھلا دیا گیا، ہماری حیثیتیں مٹا دی گئی، ہماری قدریں کھو چکی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خود بھلا چکے کہ ہم مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اپنا تشخص کھو دیا ہے، مسلمانوں نے اپنی پہچان کو کھو چکا ہے، وہ پہچانا ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ صاحب اللہ کے رسول کی روایتوں سے ظاہر ہے، صحابہ علماء نے ایک بات وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا اور دنیا پرستی اور دنیا میں گھس کر جب انسان زندگی گزارے گا تو اس کی وضاحت کرتے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا پرستی اور دنیا کسے کہتے، تو کہا تھا کہ ما الہنت الآخرہ فہو الدنیا، جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے، جو تمہیں میدان حشر سے غافل کر دے، جو تمہیں آخرت کے دن کے حساب دینے سے غافل کر دے، جو تمہیں کل اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے غافل کر دے، جو تمہیں تمہاری عبادتوں سے غافل کر دے، جو تمہیں تمہاری ریاضتوں سے غافل کر دے، جو تمہیں تمہارے اسلام سے غافل کر دے، ما الہنت الآخرہ، جو تم کو آخرت سے غافل کر دے، وہ دنیا، وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ دنیا تمہارے سامنے آئے گی، دنیا تمہارے سامنے شہوتوں کی شکل میں آئے گی، کبھی دنیا تمہارے سامنے مال و دولت کی شکل میں آئے گی، کبھی دنیا تمہارے سامنے عہدوں کی شکل میں آئے گی، کبھی دنیا تمہارے سامنے کرسیوں کی شکل میں آئے گی، اور تم بے تحاشا بھاگو گے، کوئی کرسی کے پیچھے بھاگے گا تو کوئی صدارت کے پیچھے پڑے گا، تو کوئی جو بڑے بڑے مذہب و ملت کے ہمدرد کہلاتے، ہر ایک کی زبان پر اور ہر جمعہ میں یہی نعرہ لگایا ہوا ہے کہ ارتداد، مسلمان لڑکیوں کا ارتداد، کہ جگہ جگہ مسلمان لڑکوں کا ارتداد ہو رہا ہے، اور اس کے کیا اسباب ہو سکتے اور اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے، وہ کیا وجوہات ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ اپنی شادیاں رچانے پر تلی ہوئی ہے۔ بہت سارے وجوہات ہر ایک اسکالرز نے، ہر ایک قائد نے، ہر ایک رہنما نے اپنے اپنے اعتبار سے نکالے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، جسے ایک اسٹیٹ نے، ایک ملک نے، بلکہ پوری دنیا کے علماء میں جو ممتاز شمار کیے جاتے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو اسباب بیان کیے، اس میں سب سے پہلا سبب انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کی مصرفانہ شادیاں ہیں، ہمارے معاشرے کی مصرفانہ شادیاں کہ آج ہم نے جو کچھ اسراف ہمارے شادیوں میں کیا ہے، جس اسراف کی وجہ سے ایک مسلمان مڈل کلاس طبقے کی لڑکی، ایک درمیانی اور متوسط گھرانے کی لڑکی اس بات پر مجبور ہوئی ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ بھاگ جائے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو بڑے گھرانے کا طبقہ ہے، جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جنہوں نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک درمیانی کلاس کا رکھنے والا مسلمان اور ایک مڈل کلاس کا رکھنے والا مسلمان اور درمیانی درجے کا مسلمان اس قسم کی شادی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، بات غور سے سننا، 3 قسم کے طبقے مسلمانوں کے اندر، 3 کیٹیگریز۔
ایک تو کروڑپتی ہے، لکھپتی ہے، اللہ نے انہیں مالوں سے نوازا ہے، اور اس مال کی بنیاد پر اپنے بچوں کی شادیاں اس انداز میں کر رہے ہیں، ہزاروں اور کروڑوں روپے کا اسراف اس میں ہو رہا ہے، کئی قسم کے کھانے بنائے جاتے اور اتنا کھانا ویسٹیج میں ڈالا جاتا ہے کہ اگر اس ویسٹیج کھانے کو شمار کیا جائے تو ایک غریب بچے کے شادی کا کھانا پک سکتا تھا، ایک غریب بچے کی ڈولی اٹھ سکتی تھی، لیکن ڈولی کیا اٹھتی، یہاں سے ڈولے نکالے جا رہے ہیں، جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ ایک غریب بچی کی شادی آسانی سے ہو جا سکتی تھی، جتنا کھانا اس کے ویسٹیج میں ڈالا جاتا ہے کہ قسم کے کھانے بنائے گئے، جس کو جو پسند آیا اس نے لیا، جتنا پسند آیا کھایا، بقیہ چھوٹا چھوڑ دیا کہ کتوں کو ڈالا جائے کھانا، بقیہ کھانا ویسٹیج میں گیا۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو درمیانی کہلاتا ہے، جو محنت مزدوری کرتا ہے، جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا کماتا ہے اور کھاتا ہے اور اپنی زندگی آسانی سے گزار دیتا ہے، ایک یہ طبقہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو بالکل غریب کہلاتا ہے۔ یہ جو دو طبقے ہیں، جو بڑے مالدار کہلاتے ہیں اور تیسرا طبقہ جو بالکل غریب کہلاتا ہے، ان لوگوں کی شادیوں نے درمیانی قسم کے لوگوں کی شادیوں کو پریشان کن بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار طبقے کے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، دھن دولت ہے، اسی کی بنیاد پر اس نے اپنی شادیاں رچائی اور اپنے بچوں کی بڑے دھوم دھام سے شادیاں کی۔ اور تیسرا طبقہ جو غریب سے غریب تر کہلاتا ہے، جسے آپ فقیر کہیں، مانگنے والا کہیں، بھکاری کہیں، یہ مانگ کر لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کر اتنا مال جمع کر دیتا ہے کہ ان کے بچوں کی شادیوں میں ڈانس لگایا جا رہا ہے، ان کی بچوں کی شادی میں ڈی جے لگائے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بھی 4 قسم کے کھانے بنا رہے ہیں۔ تو ان کی تو یہ ہمت ہے کہ مانگ کر لا کر ایسی شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، مسئلہ آتا ہے میرے اور آپ کے جیسے درمیانی قسم کے لوگوں کا، جو میڈل کلاس کے لوگ کہلاتے ہیں۔ یہ جو نا اتنا پیسہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کی شادی اس انداز سے کر سکے، اور نہ ان کی غیرت گوارا کر سکتے کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ سکے۔ یہ کہیں سے نہ تو قرض لے گا یا کہیں سے ادھار لے کر شادی کرے گا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اور کسی نہ کسی بلبوتے پر یہ تو صحیح ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر تو سوچو، اس بہو کے دل میں اس سسر کی کیا حیثیت ہوگی اور کیا تعظیم اپنے سسرے کے بجا لائیں گی، جسے معلوم ہو کہ مجھے آج جو یہاں پر لایا گیا وہ میرے باپ کے خون کو چوس کر لایا گیا ہے، میرے باپ کو اپنی جائیداد فروخت کرنی پڑی، میرے باپ کو پلاٹیں فروخت کرنا پڑا، یہاں تک کہ میرے باپ کو اپنا گھر بیچنا پڑا، تب جا کر میرے باپ نے میرے ہاتھ کو رنگین کیا ہے۔ اس بہو کے دل میں اپنے ساس اور سسر کی کیا اہمیت آ پائے گی، وہ کیا اپنے ساس اور سسر کی عزت کرے گی اور کیا اپنے شوہر کا ادب اور احترام کرے گی، جو جانتی کہ میرے شوہر نے میری نکاح خانے کے دن میرے گھر سے بھیک مانگ کر جوڑا پہنا، جو جانتی ہے، تو کیا خاک تمہارا ادب و احترام کرے گی۔ میرا عزیز ساتھیو، بات حقیقت ہے، کڑوی ہے، لیکن کڑوی لگے گی لیکن حقیقت ہے۔ آج جو مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہوئی، تو اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر اس کا جواب دیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کا ذمہ دار کوئی علماء نہیں ہے، کوئی صلحاء نہیں ہے، یہی مسلم معاشرہ ہے اور یہی مسلمان معاشرے کے نوجوان ہیں جنہوں نے بھیک جہیز کے نام پر اپنے منہ کو پھیلایا ہے اور بھیک مانگ کر کبھی ہونڈے کی رقم لی ہے تو کبھی ہونڈے کا جوڑا پہنا ہے اور کبھی جوڑے اور گھوڑے کی رقم لی ہے اور کبھی فلاں اور چنا مانگ کر اپنی شادیوں کو جنہوں نے رچانا شروع کیا کہ ہم نے اپنی شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک غریب مسلمان اور ایک درمیانی درجے کا رکھنے والا مسلمان شہری اپنی مسلمان لڑکی کی شادی آسانی سے کر ہی نہیں پا رہا۔